الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، نہایت واجب الاحترام معزز علماء، سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ہمارا درس سورہ روم کے حوالے سے چل رہا تھا، اور پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا: اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، کہ جب آپ لفظ اللہ کہیں تو ظاہر ہے پھر ذہن میں کوئی تصور تو آئے گا کہ کون اللہ۔ تو آپ جب اللہ کے متعلق سوچیں گے کہ میں کس اللہ کا نام لے رہا ہوں، کس کو اپنا معبود بنا رہا ہوں، تو اس کے لیے یہ درس ہو گیا تھا۔ میں تھوڑا سا ریوائز کر دوں۔ یبدأ الخلق، تو فوری طور پہ ذہن میں یہ آئے کہ اللہ وہ جس نے پہل مجھے خلق کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ کی معرفت آپ کے ذہن میں کیا ہو، کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو یہاں پہ یہ بات ثم یعیدکم ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اور اگلا تعارف یہ تھا کہ اسی کی طرف میں نے پلٹ کے جانا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ زندگی گزار کے میں نے پھر اپنے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ تو یہ تصور اللہ کا کہ تمہارے ذہن میں کبھی سوال پیدا ہو کہ میں اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو تمہارے ذہن میں یہ تو آئے نا کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو دو باتیں میں نے اس متعلق عرض کی تھیں کہ پیدا کرنے کا جو دعویٰ ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ اس دنیا میں کسی اور کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے بھی کوئی چیز خلق کی ہے، بنائی۔ تو اس لیے خالق اس کائنات کا ایک ہی ہے بھائی، اور کسی کا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ مثلاً آپ نے ذہن میں سوچ لیا کہ اللہ میرا خالق ہے، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اس دنیا کے حساب سے، اس مادی دنیا میں جو آپ کا اصول ہے، قانون ہے کہ جو بھی کوئی کسی چیز کو بناتا ہے، استعمال کا طریقہ بھی وہی بتاتا ہے۔ جس نے گاڑی بنائی ہے وہی بتائے گا کہ گاڑی کو کیسے چلانا ہے، جو یہ احتیاط نہیں کرو گے تو یہ گاڑی خراب ہو جائے گی۔
جس نے فریزر بنایا ہے وہی بتائے گا، جس نے فون بنایا ہے وہی بتائے گا۔ تو اس دنیا میں بھی یہی ہے کہ آپ جب کوئی مشینری خراب ہو جائے تو اس کے بنانے والے سے پوچھتے ہیں کہ میں اس کا اب کیا کروں۔ تو اسی لیے پھر وہ بنانے والا کیا کرتا ہے کہ ہر جگہ تو وہ پہنچ نہیں سکتا، تو وہ چھوٹا سا کتابچہ مشین کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تو آپ لوگ اس کتابچے کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے فالٹ جو ہیں وہ معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ تو چونکہ دنیا کے اصول کی میں بات کر رہا تھا، تو خالق کائنات نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تم مان لو گے کہ خالق اللہ ہے تو اب اس جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی خالق ہی بتائے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اب کوئی اور بتائے گا کہ اس جسم کو، ان جذبات کو، اس روح کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو بنانے والے سے پوچھیں گے، تو بنانے والے نے ہمیں صرف بنایا نہیں، یہ کتاب بھی ہمارے ساتھ بھیجی، اور پھر صاحب کتاب جنہوں نے اس کتاب پہ عمل کر کے ہمیں بتایا۔ تو ایک تو یہ معرفت اللہ کی، چونکہ درس قرآن کا بھائی مقصد آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی پہچان حاصل ہو۔ اس کے لیے بنیاد یہ تھی کہ پہلا سوال تو تیرے ذہن میں یہ جو آتا ہے کہ کون اللہ، کس اللہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، کس اللہ کی بات کر رہا ہوں، تو فوری طور پہ تیرے ذہن میں آئے کہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور پھر ساتھ ہی وہ اللہ جس کے پاس اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد میں نے جس کے پاس حاضر ہو کے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو یہ ہمارا درس، چونکہ آج کی آیت میں بھی مضمون وہی ہے لیکن ایک اور اینگل سے اس کو بیان کیا گیا۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اب بات آ گئی نشانیوں کی۔ اس کی نشانیاں، نشانی ہم کہتے ہیں جو منزل کا پتہ دے۔ ہاں، نشانی کا مفہوم ذہن میں رکھنا، مثلاً اس مسجد کے اوپر جو مینار ہے نا، تو وہ مینار نشانی ہے کہ یہاں مسجد ہے۔ نشانی ہمیشہ پتہ دیتی ہے منزل کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نشانیاں جو تجھے تمہارے خالق کی معرفت دیتی ہیں، پہچان دیتی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلقکم من تراب، اس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پہلے تو صرف پیدا کرنے کی بات تھی نا کہ تمہارا خالق ہے، اب فرمایا کہ اگر تم اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اب یہ ہے کہ بنایا کیسے؟ مٹی سے بنایا۔ تم مٹی کو حقیر سمجھتے تھے، یہ اس خالق کی کاراگری ہے کہ اس مٹی سے اس نے بہترین مخلوق تخلیق کر دی۔ لیکن اس میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ ظاہر ہے انا خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جملہ تو ہے کہ بہترین تخلیق انسان ہے، لیکن انسان کبھی تکبر میں نہ چلا جائے، وہ دیکھ لے کہ پیدا میں مٹی سے ہوا ہوں، اور مٹی کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ بھائی خاک کو تو تکبر زیب نہیں نہ دیتا۔ اب یہ اس کی کمال کاراگری ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہ میں تخلیق کے جو مراحل ہیں اگر وہ میں تھوڑے سے عرض کر دوں، چونکہ یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو،
چونکہ یہ بات ہے اللہ کی معرفت کی، اللہ کی پہچان کی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو غور و فکر کرتے ہیں نا تو وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں کی، کیا خالق ہے، کیا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ اعتراض تو ابلیس نے بھی کیا تھا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے مٹی سے، اپنا آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ یہاں میں بس رک کے، ایک چھوٹی سی بحث ہے، شیخ سعدی کے استاد ہیں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 8ویں صدی کے محدث گزرے ہیں، بہت بڑا نام ہے، ان کی کتاب سیرت کی الوفا جامعہ الازہر کے کورس میں شامل رہی ہے، حدیث پہ بھی بڑا کام کیا انہوں نے، سیرت پہ بھی بڑا کام کیا، معروف نام ہے عبد الرحمن ابن جوزی کا۔ تو انہوں نے ایک بڑی، یہاں پہ یہ جو ابلیس نے کہا نا کہ مولا کریم میں کیسے سجدہ کروں، اور تو نے آدم کو میرے اوپر تکریم کیوں دی ہے، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، اس نے تو کوئی نیکی بھی نہیں کی، میرے پلڑے میں تو ہزاروں سال کے سجدے ہیں۔ بھائی اگر تھوڑا سا آپ بھی غور کریں گے نا تو معاملہ تو ذرا اوکھا ہی ہو جاتا ہے نا، یہاں کو 60-70 سال کا، 80 سال کا بوڑھا آدمی بیٹھا ہو اور اس سے کہا جائے کہ اس بچے کو سجدہ کرو جو ابھی پیدا ہوا ہے، ذرا سوچیں نا، اس ماحول کو ذرا دیکھیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے پلڑے میں تو ہزاروں سال کی عبادتیں ہیں اور آدم تو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ ان کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس سے میں یہ بحث جو ہے یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ ایک تو یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی کی حیثیت کیا ہے آگ کے سامنے؟ تو ابن جوزی نے تو بحث بہت لمبی لکھی، لیکن چونکہ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں جاتے جاتے صرف یہ خلقکم من تراب پہ یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ تو ابن جوزی فرماتے ہیں، یہ جملے آپ کے لیے ہیں 2-3، وہ فرماتے ہیں ہزاروں سال کی عبادت تو فرشتوں کے پاس بھی تھی، بھائی صرف ابلیس کے پاس ہی تو نہیں تھی نا، ہزاروں سال کی عبادت تو فرشتوں کے پاس بھی تھی، تو انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ مولا آدم تو ابھی پیدا ہوا ہے، اس میں تو ابھی روح پھونکی گئی ہے، ابھی تو اس نے کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی، ہمیں تو ہزاروں سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے۔ تو اگر یہ اعتراض بنتا ہوتا تو فرشتے بھی کرتے، فرشتوں نے اعتراض نہیں اٹھایا، فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو یہ جملے 2 جو ہیں وہ آپ کو میں نے آج ہدیہ کرنے تھے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں ابلیس کی نگاہ گئی اپنی عبادتوں کی طرف، یہ بہت کمال کی بات انہوں نے لکھی ہے، یہ 15ویں پارے میں ہے جس کا میں سارا ذکر کر رہا ہوں۔ ابلیس کی نگاہ گئی اپنی عبادتوں کی طرف، اس نے اعتراض کر دیا، اور فرشتوں کی نگاہ اپنی عبادتوں کی طرف نہیں گئی۔ فرشتے یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اگر اللہ سجدے کا حکم دے رہا ہے تو کوئی بڑی بات تو ہے، یعنی ہماری ہزاروں سال کی عبادتوں سے کوئی بڑی بات تو ہے کہ اللہ ہمیں سجدے کا حکم دے رہا ہے، اس لیے اعتراض ہی نہیں کیا، سجدہ کر دیا۔ تو ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ تھی کہ ابلیس نے اپنی عبادتوں کو دیکھا اور فرشتوں نے
آدم کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور محمد کو دیکھا ہے؟ تو وہ یہ سمجھ گئے کہ ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف اور نسبت محمد مصطفیٰ ایک طرف. اگر یہ نسبت حاصل ہو جائے تو ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہو جاتی. اب یہ تھا انسان کو مٹی سے پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میں جب اس میں روح پھونک دوں تو تم نے سجدے میں چلے جانا ہے. اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، سوال یہ تھا کہ آدم کو تو کیا مٹی سے پیدا، لیکن ہمیں تو مٹی سے پیدا نہیں کیا. ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں. ایک سبب ماں کا ہے، ایک باپ کا ہے، وہ دو سبب ملتے ہیں تو ہماری تخلیق ہوتی. اس کے لیے قرآن کریم نے 4-5 جگہوں پہ اس کا ذکر کیا ہے. ثم من نطفۃ علقۃ ثم من مضغۃ مخلقہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں، پہلے تو سورہ دہر کی آیت جو ہے وہ بھائی یہ باتیں ساری اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے تم اپنی تخلیق پہ غور کرو گے تو یہ نشانی تجھے اللہ کی معرفت دے گی، تمہیں اللہ کی پہچان دے گی. یہ نشانی ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر ہی اس نے نشانیاں رکھ دی ہیں. اب اللہ نے اس طرف جو اشارہ کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے پانی نطفے سے پیدا کیا، یعنی ماں کے اور باپ کے ملے جلے پانی سے. فرمایا یہ 40 دن تک یہ پانی رہتا ہے، 40 دن کے بعد پھر یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے. یہ قرآن کریم کی ساری اصطلاحیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقہ. 40 دن کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ خون جو ہے وہ گوشت میں تبدیل ہوتا ہے. 40 دن پانی، 40 کے بعد پھر خون کا لوتھڑا، پھر وہ گوشت میں تبدیل ہوتا ہے. پھر اس میں یہ جو نقش و نگار ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے ہاتھ بنتے ہیں، پاؤں بنتے ہیں، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بنتا ہے. اب یہ ساری بحث بہت لمبی بحث ہے، میں اس کو سمیٹ کے بات کر رہا ہوں بہت سی آیات کو، کہ یہ سارا مرحلہ شروع کہاں سے ہوا. یہ جو ملا جلا پانی تھا یہ کہاں سے آیا؟ تمہاری خوراک سے. جو کچھ تم نے کھایا تھا تمہاری خوراک سے نطفہ پیدا ہوا. وہ خوراک تم نے کہاں سے لی؟ نباتات سے، پودوں سے. اور پودوں نے خوراک کہاں سے لی؟ مٹی سے. اب جب تم یہ دیکھو گے کہ وہ مٹی میں سے نباتات کیسے پیدا کرتا ہے، وہ خوراک ہم کھاتے ہیں تو خوراک سے خون اور پھر خون سے نطفہ کیسے پیدا کرتا ہے، اور پھر آگے یہ جو مراحل ہیں انسانی تخلیق کے جو قرآن کریم نے بیان کیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہی تم اپنی تخلیق پہ غور شروع کرو گے تمہیں اپنے خالق کی معرفت حاصل ہو جائے گی، تم اپنے خالق کے قریب ہو جاؤ گے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کیا بابرکت وہ خالقین میں سے. اچھا، ایک تو یہ مٹی سے پیدا کرنے والی بات، اور پھر اس میں جو اگلی بات بیان فرمائی ہے نا کہ ٹھیک ہے اس گوشت پہ ہم نے یہ اعزاز تخلیق کر دیے، لیکن کبھی تم نے سوچا ہے اسی گوشت کے لوتھڑے میں سے ہم نے تمہیں دماغ جیسی اعلیٰ چیز جو ہے وہ عطا کی. یہ کسی انسان کو اور کسی اور مخلوق کو یہ نہیں دی. میں یہ جو عقل کی بات ہے پہلے بھی شاید کسی موقع پہ میں نے عرض کی ہو
اس پہ اللہ تعالیٰ نے فخر کیا ہے، ناز کیا ہے تخلیق میں انسانی عقل پہ۔ بھائی معرفت کے لیے اس علم اور عقل کا ہونا ضروری ہے۔ مجتہد بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس کمال علم ہو اور کمال عقل۔ باقی تو کوئی بندہ غور و فکر کر ہی نہیں سکتا نا، غور کب کرے گا جب اس کے پاس عقل ہوگی۔ اب یہاں پہ آ کے میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی یعنی مٹی سے نطفہ اٹھایا اور مسجود ملائک بنا دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا اسے۔ اپنا مقام تو پہچانو یار، اللہ نے تمہیں کس مقام پہ فائز کی ہے، ایسے تو نہیں ذلت کی گہرائیوں میں گرتے رہنا۔ یہاں آ کے امام غزالی اس بحث کو یوں سمیٹتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 بڑی مخلوقات پیدا کی۔ بڑی مخلوقات جو ہیں نا وہ 3، ایک فرشتے بنائے، انسان بنائے اور حیوان بنائے۔ یہ میں آپ کو عقل کی بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کو استعمال کر کے اپنی تخلیق پہ غور کرو گے تو اللہ کی معرفت پہچان تمہیں ملتی جائے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں فرشتے کون ہیں؟ جن کو اللہ نے عقل دی۔ آج میں اس کی ظاہر ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف جملے آپ نے 2-4 سننے۔ فرشتے وہ ہیں جن کو عقل دی، خواہشات نفس نہیں دی۔ بھائی فرشتوں کو بھوک نہیں نہ لگتی، پیاس نہیں لگتی، ان کے بچے بیمار نہیں ہوتے، ان کو کوئی پریشانیاں نہیں، ان کے مکان کا کیا بنے گا، گاڑی کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ ان کے پاس عقل ہے لیکن خواہشات نفس نہیں۔ حیوانات کون ہیں؟ جن کو خواہشات نفس دیں، عقل نہیں دی۔ بھائی حیوانوں کو بھوک لگتی ہے ہماری طرح ہی، پیاس بھی لگتی ہے، وہ بھی اپنے بچوں سے بچھڑ کے جدا ہو کے پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی یہ خواہشات نفس والا سارا معاملہ حیوانات کے ساتھ ہے۔ امام فرماتے ہیں انسان کو یہ جو فرمایا کہ بنایا تو تجھے مٹی سے، لیکن تجھے فرشتوں والی عقل بھی دی، حیوانوں والی خواہشات نفس بھی دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ فرشتوں کو صرف عقل دی، خواہشات نفس نہیں دی۔ حیوانوں کو خواہشات دی، عقل نہیں دی۔ انسان کو عقل بھی دی اور خواہشیں بھی دی۔ تو اب یہ ہے ابتلا، آزمائش، امتحان انسان کا، یہ جو اسے بار بار کہا جا رہا ہے نا، تو نے پلٹ کر اپنے اللہ کے پاس جانا ہے اور اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو امام فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک حالت میں نہیں رہ سکتا انسان، اگر اس کی عقل خواہشوں پہ غالب آ جائے، اس کی عقل خواہشوں پہ غالب آ جائے تو پھر یہ فرشتوں سے افضل ہے، اور اگر اس کی خواہشیں عقل پہ غالب آ جائیں تو جانوروں سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، پھر یہ چھپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو اس کے درمیان آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ جب کبھی آپ کی خواہش آپ کی عقل پہ غالب آنے لگے تو اس وقت قرآن سے رہنمائی لے لینا، اپنے پیغمبر سے رہنمائی لے لینا، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرنا۔ تجھے اللہ نے بڑا محترم بنایا ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہے، شاید میں ابھی تک یہ جملہ اب تک نہیں پہنچا پایا، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ تو اللہ تک پہنچنے کی نشانی ہے، تیری ذات ہی اس تک پہنچنے کی نشانی۔ اسی لیے انبیاء جو آئے ہیں نا وہ صرف انسانوں میں سے آئے،
اپنا عقیدہ بھی جو ہے نا وہ ٹھیک رکھنا ہے۔ نبی نہ جنوں میں آئے ہیں نہ فرشتوں میں آئے ہیں، انبیاء جتنے آئے ہیں وہ انسانوں میں آئے ہیں۔ انسانوں کو ہی تو بتانا تھا اپنی خواہشوں پہ اپنی عقل کو غالب کیسے رکھنا۔ کبھی تمہاری خواہشیں، تمہاری قوت شہوانیاں، قوت غضبیہ تمہاری عقل پہ غالب نہ آ جائے۔ ایک تو یہ نشانی جس پہ آج ہم نے تھوڑا سا، یہ سبق تھوڑا سا مشکل ہے لیکن سمجھ آ جائے گی تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ ایک تخلیق کا یہ طریقہ ہے اللہ کا، ایک طریقہ ہے کن کہہ کے پیدا کرنا۔ اچھا یہاں بھی نا، میں جب وہ عیسائیوں کا نجران کا وفد آیا تھا تو انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عیسیٰ چونکہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، روح اللہ ہیں، تو اس لیے ہم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا اور وہ ہو گئے۔ اچھا اس سے یہ نہیں آپ نے نتیجہ اخذ کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ کاف اور نون کا لفظ ادا کرتا ہے، یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا۔ یہ بھیا عقیدے کی چونکہ بات ہے، یہ عرض کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید اللہ کی بھی کوئی زبان ہوگی اور وہ سے لفظ کن ادا کر رہا ہوگا، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ ہمارے عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کی زبان ثابت کریں گے تو پھر آپ اللہ کا جسم ثابت کریں گے، اور جسم ثابت کریں گے تو پھر اس کو محدود کر دیں گے۔ جس نے اللہ کو محدود کیا اس نے شرک کیا۔ یہ اگر کسی کے پاس نہج البلاغہ ہے تو اس کے دوسرے یا تیسرے خطبے میں سرکار مولا کائنات نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جس نے ایسے اللہ کی طرف اشارہ کیا اس نے اللہ کو محدود کیا۔ ایک تو اشارہ ہے بلندی کے لیے، یعنی یہ اشارہ کرنا کہ اللہ بلند ہے، وہ اشارہ جائز ہے۔ جس نے اس نیت سے اشارہ کیا کہ اللہ صرف اوپر ہی ہے تو اس نے اس جگہ پہ اللہ کو محدود کر دیا۔ جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا اس نے اللہ کو محدود کیا، اور جس نے اللہ کو محدود کیا اس نے شرک کیا۔ یہ ہمارے اگلے دن نا اصل میں یہ معاملہ ہو گیا تھا، وہ نعرہ لگوانے کے لیے ایک تو بیچارے پڑھتے نہیں ہیں، کسی سے سیکھتے نہیں ہیں۔ آپ کی مسجد میں بھی شاید کبھی کسی نے یہ بیان کیا ہو، وہ جو سورہ فتح کی آیت ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیعت ہوئی نا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جب افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو نبی پاک نے پھر بیعت لی حدیبیہ کے مقام پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے یبایعون اللہ، اصل میں انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ یہ سورہ فتح کا پہلا ہی رکوع ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب اصول جو ہیں قرآن کریم کے وہ پڑھے نہیں ہوتے۔ وہ تو میں ابھی جا رہا تھا مسجد کی طرف، مجھ سے پہلے وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے دیکھو جی وہ حضرت عثمان دا ہاتھ، نبی پاک نے فرمایا عثمان دا ہاتھ ہے میرا ہاتھ ہے، تے دا مطلب ہے عثمان دا ہاتھ نبی دا ہاتھ تے نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہیں۔ او بھائی یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔
اگر اللہ کا ہاتھ کہتے ہوئے آپ کے ذہن میں اس ہاتھ کا تصور آ گیا تو کفر ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے میرا اور آپ کا، اس سے مراد اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ پھر نال شیر پڑھ دینے جدے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکے ہیں، اگوں پھر لوکی سبحان اللہ آن دینے، یہ نہیں پتا کہ کفر بیان ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے متعلق یہ نہیں سوچنا کہ جیسے ہم یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں اللہ بھی ایسے کاف اور نون کے لفظ ادا کرے گا۔ اللہ کے کن کہنے کا مطلب اللہ کا ارادہ ہے، وہ الفاظ ادا نہیں کرتا۔ اللہ جب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا، تو اس کا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اللہ کا فضل تھا ان کے اوپر، اللہ کی رحمت تھی ان کے اوپر۔ تو اس لیے اللہ کو اللہ رہنے دو، اس کو انسانی جسم میں منتقل نہ کرو۔ اسی لیے اس نے فرما دیا تھا لم یلد ولم یولد، بھائی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کے لیے جسم کا تصور نہیں لے کے آنا۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ایک بندے نے کہا نا کہ اس طرح تو پھر اللہ عقل میں نہیں آئے گا، تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو اس کی شان ہے کہ وہ عقل میں نہیں آتا، ورنہ وہ یہ کہتا کہ یہ نشانیاں ہیں اس کی معرفت کے لیے۔ کیوں؟ یہ ڈیفینیشن بھی یاد رکھنا، آج گفتگو بہت آگے چلی گئی، میں اس سطح تک لے کے نہیں آنا چاہتا تھا، چونکہ یہ عرفانی لوگ جو ہیں ان کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ امام نے ایک بڑھیا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے بھی یہ سوچنا ہے، یہ جو ابتدائی آیت ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں، ان کے کانوں میں، ان کے لمس میں، چکھنے میں، کسی تصور میں وہ چیز نہیں آتی لیکن مانتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا عقل میں وہ چیز آتی ہے جو عقل سے ناقص ہو۔ عقل میں کون چیز آئے گی؟ جو عقل سے ناقص ہو۔ اور اگر خالق مخلوق کی عقل میں آ جائے تو وہ پھر خالق نہیں رہتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیدا کرنے والا جو ہے وہ اپنے مخلوق کی عقل میں محدود ہو جائے گا؟ اس لیے اس سٹیج پہ آ کے الذین یؤمنون بالغیب کی بات کر دی، توحید خداوندی کی۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ جب عیسائیوں نے کہا نا کہ عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا ہے، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اگر آپ سے بھی کوئی عیسائی بات کرے نا اس حوالے سے، تو اس سے یہ پوچھ لینا کہ اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو تو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے، تو یہ عقیدہ پھر تمہارا آدم علیہ السلام کے متعلق کیوں نہیں ہے؟ بھائی ان سے آگے سے یہ سوال پوچھنا کہ پھر آدم کو بھی اللہ کا بیٹا کہو نا، حالانکہ آدم کو تم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ اور اس کو بڑھیا انداز میں قرآن کریم نے بیان فرمایا، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ اچھا عجیب بات یہ تھی، انا رسول ربک، جبریل نے آ کے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے رسول ہوں، نمائندہ ہوں، پیغام لانے، رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ یہاں نسبت جبریل نے اپنی طرف کی ہے،
یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھے دے گا، میں تجھے سترا بیٹا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، سیدہ مریم نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ یہ جملے سننے والے ہائے ہائے ہائے، لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا۔ یہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ تخلیق اس کی اسباب سے ہوتی ہے نا، ماں اور باپ کے، اسی طرف سیدہ مریم اشارہ کر رہی۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی باغی عورت ہوں، بدکار عورت ہوں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ اچھا جب یہ فرما دیا، یہ توجہ طلب بات ہے تھوڑی سی، جب یہ فرما دیا لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، تو بات تو ختم ہو گئی۔ جب مس ہی نہیں کیا، اگلا جملہ جو کہا کہ میں بدکار بھی نہیں ہوں، باغی بھی نہیں ہوں اللہ کی، اس میں تھوڑا سا اگر ہم پرانے مفسرین کو دیکھیں، یہاں بھی ترجمہ یہی لکھا ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ آج کل کے ترجموں میں یہی ہے، یہی مصیبت ہے۔ 12ویں صدی تک کے ہمارے جو مفسرین تھے وہ یہ ترجمہ نہیں کرتے تھے کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ کہتے تھے نہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مس عربی زبان میں کہتے ہیں احتراماً کسی کو ہاتھ لگانا۔ مس کسے کہتے ہیں؟ احتراماً، عزت کے ساتھ ہاتھ لگانا۔ مثلا قرآن کو میں چھو رہا ہوں تو میرے ذہن میں کیا ہے؟ احترام ہے۔ آیت ذہن میں ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، یہ مسا بھی جب آپ کرتے ہیں، لمس کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کسی کو اس لیے چھونا، ہاتھ لگانا کہ اس کے جذبات مشتعل ہوں، برانگیختہ ہوں۔ تو ہمارے 12ویں صدی تک کے علماء اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے کہ اے جبریل، مجھے تو احتراماً بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، مجھے تو احتراماً بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور اللہ کی نافرمان تو میں ہوں نہیں، تو کہاں سے آئے گا بیٹا؟ جبریل نے بھی کیا جملہ کہا، قال کذالک، نے کہا ہوگا تو یہی، قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ فرمایا بس اللہ کی مرضی ہے کہ وہ تیرے بیٹے کو انسانوں کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہے، بس اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تیرے بیٹے کو انسانوں کے لیے آیۃ للناس، انسانوں کے لیے نشانی۔ یہ نشانی کتنی اہم ہوتی ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اور نشانی منزل کا پتہ دیتی ہے۔ کہاں عیسیٰ کو نشانی بنایا، اور کہاں امت محمد سے یہ خطاب کہ تمہیں بھی نشانی بنایا ہے اس کی معرفت کے لیے۔ اپنے آپ کو پہچانو تو صحیح۔ اللہ غنی۔ یہاں پہ 3 باتیں ہیں اگر آیت پہ غور کریں۔ جبریل کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے نا، وہ بھائی فرشتے نوری ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ والروح، جبریل کی ایک علیحدہ شان یہ ہے کہ اس کو روح کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ حقیقت اس کی نور ہے نا، بھائی ان چیزوں کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ جنات کی حقیقت آگ ہے، جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کی۔ فرشتوں کی حقیقت نور ہے، اور ہماری حقیقت خاک ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ اگر عقل خواہشوں پہ غالب آ جائے گی تو نوریوں سے افضل ہو جائے گا۔
مقام یہ ہے، پھر فرشتے تجھے سجدہ کریں گے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ نور۔ منصب کیا اس نے بتایا ہے؟ آنا رسول و ربے کے، تیرے رب کا رسول ہوں۔ عہدہ بتایا کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں، اور شکل کس میں آیا ہے؟ بشر کی۔ او بھائی سیدہ مریم اسی لیے تو اس کو کہہ رہی ہیں کہ چلا جا، تو کس شکل میں میرے سامنے آ گیا۔ تو قرآن کریم کی ان دو آیتوں کو جب کبھی میں دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں۔ فَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے بھیجا اپنی روح کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حقیقت نور ہے، آیا بشر کے لبادے میں ہے، اور منصب رسالت کا ہے، منصب رسالت کا ہے۔ ہاں، اس لیے اب آپ نے جھگڑے نہیں کرنے۔ اگر کبھی کوئی نوری حقیقت بشر کے روپ میں رسول بن کے آ جائے تو مریم جیسی پاکیزہ عورت نہیں پہچان سکتی، میں اور تم کیا پہچانیں گے؟ ہیں؟ یہ نور بشر کے جھگڑے آپ نے کہاں سے نکال لیے؟ یہ کہاں سے تم نے نکال لیے بشر دے کے نور سے؟ تو یہ حقیقت نور کی حقیقت بشریت کے لبادے میں رسول بن کے آتے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم اس میں الجھنا شروع کر دو۔ تو ایک یہ ہے تخلیق کا مرحلہ، ایک اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خلق کرتا ہے امر کے ساتھ، ایک مٹی سے، ایک کن سے، اور ایک امر سے۔ اس کے لیے آگے ہم جب تفصیل سے دیکھیں گے تو حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے، فرمایا اس کو ہم نے اپنے امر سے پیدا کیا۔ لیکن اس کے لیے جو ایک بات ہے خصوصی وہ یہ ہے کہ کن بھی وہ کسی چیز کو کہتا ہے، یہ عام فہم نہیں ہے جتنے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ کن کہنے کے لیے بھی تو سامنے کچھ ہو نا، کہ جسے وہ کہے ہو جا۔ امر بھی کیا تو پتھر کو کیا نا، اس میں سے اونٹنی نکالی۔ امر کے لیے بھی سامنے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے، کن کے لیے بھی سامنے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اور مٹی سے جب پیدا کرتا ہے تو پہلے مٹی ہے نا، پھر اس سے پیدا کرتا ہے۔ یہ میں بڑا سمیٹ کر آپ کو اس نقطے پہ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ جب اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو سامنے نہ مٹی تھی نہ پتھر تھا، کن کہنے کے لیے بھی سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ امام ابن تیمیہ نے یہاں کچھ جسارت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ نے اپنی کسی تجلی کو حکم دیا۔ یہ امام ابن تیمیہ نے، کچھ لوگ تو اہل حدیث کہہ کے پھر آگے گزر جاتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا کیا کہا۔ تو جب یہ مسئلہ اٹھا نا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نور، اس وقت تو کوئی شے بھی نہیں تھی، تو کن کہنے کے لیے بھی سامنے کوئی شے ہو، امر کے لیے بھی سامنے کوئی شے ہو، مٹی کے لیے بھی مجسمہ بنانے کے لیے مٹی پہلے موجود ہو۔ جب محبوب کو پیدا کیا تو اس وقت تو سامنے کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ بحث علماء میں، محققین میں جاری رہی، لیکن میں سادہ سی بات آپ کے فہم کے لیے عرض کر دوں کہ یہ اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق۔ اب یہ میں نے جملہ کہنا ہے اور آپ سے اجازت لے لینی ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے
کچھ کن سے پیدا ہوئے، کچھ امر سے پیدا ہوئے، ایک اللہ کی تخلیق ہے جو اس کی چاہت سے پیدا ہوئی۔ ایک اللہ کی مخلوق یہ بھی ہے جو اس کی چاہت سے پیدا ہوئی ہے۔ بس یہی اس نے آ کے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب میں نے کبھی خطبے کے بعد آپ سے نہیں کہا کہ آپ درود پڑھیں، میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا، میں یہ آیت بھی نہیں پڑھتا۔ بھلا کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی توجہ اللہ کی چاہت کی طرف نہیں ہوتی، اور آپ بڑی کنجوسی اور سستی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے یار اونچی درود پڑھو۔ میں ایسے درود کا قائل ہی نہیں ہوں جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ محمد اللہ کی چاہت کا نام ہے، اور وہ کہتا ہے اگر تو نے میری چاہت تک پہنچنا ہے تو پھر میں جو درود پڑھ رہا ہوں تو بھی وہی چاہت کر میرے نبی کے ساتھ۔ اگر آپ اس توجہ سے درود نہیں پڑھیں گے تو میں تو اس درود کا قائل ہی نہیں ہوں۔ آپ نے ابھی نماز پڑھی، نماز کی معراج کیا ہے؟ تمام محققین نے لکھا ہے نماز کی جو صلاۃ و معراج المومنین ہے نا، معراج کا درجہ نماز کا کیا ہے؟ تم نے سبحانک اللہ پڑھی، اکیلے پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اکیلے پڑھی، سبحان ربی العظیم کہا، اکیلے کہا، لیکن جب تو نے کہا نا اللہم صلی علی محمد، اب تو اکیلا نہیں تھا، وہ کہہ رہا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کبھی اس چاہت سے نماز میں درود پڑھنا، پھر دیکھنا نماز کس درجے پہ پہنچتی۔ تو یہ نشانیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں اپنی معرفت کے لیے۔ اگر انہی میں آپ عیب تلاش کرنے شروع کر دیں گے تو پھر خالق میں عیب تلاش کریں گے۔ ایک دو تخلیق کے مراحل اور بھی تھے، لیکن آج کا سبق کچھ زیادہ وزنی تھا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔